بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ اسلامیت اختیاری سیکنڈ ایئر کی آن لائن کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی پہلی 34 آیات کا ترجمہ اور تشریح کر چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے۔ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں آج کل اور پرسوں کے لیکچر میں، یہ آیات حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے متعلق ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر ان کا جنت میں بھیجنا، پھر ان کا زمین پر آنا، ان چیزوں سے متعلق ہیں یہ آیات۔ تو اس سے پچھلی جو آیت تھی، آیت نمبر 34، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کریں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرشتے بجا لائے اور سجدہ کیا، جبکہ ابلیس جو کہ ایک جن تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بارے میں پھر فرمایا گیا ہے کہ انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور انکار اس نے کیا تکبر کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی سرشت میں علم رکھا، ان کے فطرت میں انہی چیزوں کو جاننے کا شعور، اور اس کے بعد فرشتوں سے سجدہ کروایا، یعنی کہ ان کی علمی جو برتری تھی، فوقیت تھی، اس کو ثابت کروایا فرشتوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، جو کہ ہم آیت نمبر 35 میں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے خوب پیٹ بھر کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور قل کہا، نا ہم نے، یا آدمو، اے آدم، اسکن ٹھہرو، انت تم، اور زوجکا تیری بیوی، الجنت جنت میں، اور کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، یعنی جتنا چاہو کھاؤ، زیادہ ہے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہاذہ اس، الشجرۃ درخت کے، فاپس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخلے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنے کے بعد انہیں جنت میں رکھا، اور جب انہوں نے تنہائی محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا ان کے لیے، اور یہ ایک اور احسان تھا حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا۔ اور مزید احسانات کا ذکر پھر اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں جنت میں بھیجا اور انہیں اجازت دی کہ وہ جہاں سے چاہیں کھائیں اور جتنا چاہیں کھائیں، یعنی کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر قید نہیں ہے کہ یہاں سے کھانا ہے، وہاں سے نہیں کھانا، یہ اتنا کھا سکتے ہیں، اتنا نہیں کھا سکتے، یہ پھل کھانا ہے، وہ پھل نہیں کھانا۔ صرف ایک درخت سے منع فرمایا گیا تھا، اس درخت کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، اور ان کے نزدیک اس درخت کو وہ نام بھی دیتے ہیں کہ اس چیز کا درخت تھا یا اس چیز کا درخت تھا، لیکن چونکہ ایگزیکشن نہیں ہے قرآن مجید میں، ہمیں ایگزیکٹ نہیں بتایا گیا، اس لیے ہم بھی یہاں پر کوئی بھی نام لینے سے میں گریز کروں گی کہ وہ کس درخت تھا۔ لیکن یہ اتنی بات واضح ہے کہ وہ کوئی درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، اس کے علاوہ جہاں سے چاہو جتنا چاہو تم کھا سکتے ہو، اور اس درخت کے پاس اگر جائیں گے تو پھر ان کا شمار کن لوگوں میں ہو جائے گا؟ ظالموں میں۔ اچھا، ظالم جو ہیں وہ قرآن مجید میں ظالم جو لفظ ہے یہ مختلف مواقع پر استعمال ہوا ہے، جیسے شرک کرنے والوں کو بھی ظالم کہا گیا ہے، اور شرک کو ظلم کہا گیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ تو اس آیت کی وضاحت میں ہم دیکھیں گے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام پر وہ چیز کیسے صادق آتی ہے کہ شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرانا، شریک ٹھہرانا، ساجی ٹھہرانا، یعنی اللہ کی جگہ کسی اور کی بات مان لینا، جو حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے بجائے کسی اور کی بات مان لینا جو کہ اس کے خلاف ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کسی کو شریک کرنے کے مترادف ہے۔ تو ایسا ہی حضرت
اگر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات کو رد کریں گے جو کہ اس درخت کے پاس جانے سے منع کرنے والی بات تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے جس کی بھی بات مانی، چاہے وہ ان کا اپنا نفس تھا جس کو انہوں نے شریک ٹھہرایا، یا کسی اور کی ترغیب تھی، اللہ کی بات کے مقابلے میں وہ اگر کسی اور کی بات کو اہمیت دیں گے، اس کی بات مانیں گے، تو ایک طرح سے شرک ہوگا، اور شرک جو ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان سینس میں کہا گیا کہ اگر اس درخت کے قریب جائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 36 سے آگے، فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو ان کی جگہ سے ہلا دینی پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا، فپس اخرجہما، ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس میں سے جو کانا تھے وہ دونوں، فیہی، اس میں، یعنی جس میں وہ دونوں تھے یعنی کہ جنت، وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، نیچے جاؤ، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے عدوٌ، دشمن ہیں، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین، ایک مقررہ مدت تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ، ان کو ہر جگہ سے جتنا چاہیں جیسا چاہیں کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ پچھلی آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان، ابلیس، جس کا اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ شیطان کہلایا، نہیں وہ شیطان بنا کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکائے گا۔ یہ جو انسان تھا نا، جس کے ساتھ اس کا تخلیق کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا مقابلہ، اس نے اس انسان کے خلاف اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ میں اس کو آپ کا فیورٹ نہیں بننے دوں گا، مطلب آپ نے اس کو ترجیح دیا مجھ پہ تو میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا۔ تو وہ بدلے کا آغاز بھی اس نے فوراً ہی کر دیا، اس کے بعد سے ہی کر دیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے دل میں خواہش ڈالی اس درخت کے قریب جانے کی۔ وہ اس درخت کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں سے پھل کھا لیا، اور پھر اس کی سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو، دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے، اہبطوا، یہاں سے اترو، یعنی جنت اوپر ہے نا آسمانوں پر، تو وہاں سے نیچے اتارا، یعنی کہ زمین پر اتار دیا، اور فرمایا کہ جنت میں چونکہ امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، کوئی فساد نہیں ہوتا، لیکن یہ فساد، لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں زمین کی چیزیں ہیں، دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ، بغض، حسد۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیا کہ اب یہاں پر جہاں تم جا رہے ہو نا نیچے، یہاں پر تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے، کچھ لوگ ایک دوسرے میں دشمنی رکھیں گے آپس میں، اور زمین میں اب تمہیں ٹھکانہ ملے گا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھے پہلے جو زندگی تھی، جنت کی زندگی ہے، وہ ہمیشگی والی زندگی ہے۔ آخرت کے حساب کتاب کے بعد جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو زمین ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس حقیقت کا جو ہے اظہار بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ تو ہے، لیکن ایک مقررہ مدت تک، خاص وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے تم زمین میں، تمہیں خاص وقت تک رہنا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ موت آتی ہے، اور پھر ہمیں واپس اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر حاضری دینی ہے آخرت میں، جب ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اور اس دنیا میں انسان کا قیام جو ہے وہ عارضی ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں کسی اجنبی جگہ پر، اجنبی مقام پر، تو ہم کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں، اپنا کوئی ساز و سامان ساتھ ہم نہیں لے کر جاتے، بڑے بڑے بنگلے اپنے جو ہے وہ وہاں پر
جہاں پر ہمارا ایک رات کا قیام ہوتا ہے یا 2 رات کا قیام ہوتا ہے، وہاں پر ہم بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں بناتے، اپنا بڑا بڑا ساز و سامان وہاں پر خرید کر نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے واپس اپنی اصل منزل تک جانا ہے۔ ہم ضرورت کا سامان جو کہ ہمارا ایک ہینڈ کیری میں آ جاتا ہے، ایک بیگ میں آ جاتا ہے، اتنا سامان اٹھا کے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، جب ہمارے گھر میں سے کوئی جاتا ہے، باہر سفر پر جاتا ہے اور سامان اگر ہم زیادہ پیک کرتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ غصے کا اظہار ہوتا ہے کہ میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اتنی سی چیزیں کافی ہیں، بس یہ ضرورت کی چیزیں رکھتے ہیں، تھوڑی سی ایک بیگ میں آ جاتی ہیں۔ اور ہم زیادہ سامان اٹھائیں تو تنگ ہوتے ہیں سفر کے دوران، کام اٹھائیں تو آسانی رہتی ہے، تو یہی دنیا کا حساب ہے۔ اگر زیادہ ساز و سامان اکٹھا کریں گے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھیں گے تو ہم تنگ ہوں گے، اور اگر یہاں پر اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھیں گے اور آخرت پر اپنی نظر رکھیں گے تو دنیا میں بھی آسان رہیں گے اور ہماری آخرت بھی آسان رہے گی۔ تو یہ وہ سبق ہیں جو ہمیں کہ قرآن مجید کی آیات سے ملتے رہتے ہیں، اور انہی چیزوں پر غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت بھی دی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو اور اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 37 ہے آگے۔ فَتَلَقَّى، پس سیکھ لیے، آدم نے، من سے، ربہ، اپنے رب، کلمات، چند کلمے، فپس تاب، متوجہ ہوا، علیہ، اس کی طرف، انہ، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب، رجوع کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکلنے کا حکم دے دیا، ان سے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، نیچے چلے جاؤ، یعنی زمین میں چلے جاؤ، ان کو اس چیز کا احساس دلانا چاہا، ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ان کو زمین پر بھیجا۔ حالانکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پری پلان تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین پر آنے کے لیے تھا، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اپنے کاموں کو اس نے کس انداز سے یا کس طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو حکم تھا اس کو نظر انداز کیا تھا، شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے، یہ ان کی غلطی تھی۔ جب ان کو زمین پر بھیجا تو انہیں غلطی کا احساس ہوا، ظاہر جنت سے نکل آئے تھے، جنت سے نکلنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ پھر ان کو شرمندگی ہوئی، وہ اس پر پچھتائے، روتے رہتے تھے بہت عرصے تک، شرمندہ رہتے، بہت بے سکون رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں، یعنی مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور میں آپ کو آپ کی غلطی کی معافی جو ہے وہ دے دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم گنہگار ہیں اور تو ہی فضل کرنے والا ہے، اگر تو ہم پر فضل نہیں کرے گا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اگر تو ہم پر فضل نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو سب سے پہلے اپنی صفت رحمت کا ہی اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چند کلمات ڈالے، ان کلمات کے ذریعے سے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی رحمت کی۔ توبہ انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی توبہ جو ہے وہ کس حالت میں قبول ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، یعنی اس کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ مان لیتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا، اس کے بعد پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ شرمندہ ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے پوائنٹس اگر پورے ہوں تو انسان کی توبہ وہ قبول، نہ صرف توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت زیادہ رحمت اپنے بندوں پر کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرنے کے بعد شرمندگی کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہیں بنسبت ان لوگوں کی جو غلطیاں کم کرتے ہیں
اللہ کی طرف رجوع بھی کم کرتے ہیں اور معافیاں بھی کم مانگتے ہیں۔ تو یہ والا جو ہے پروسیس اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندے اس کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کریں، آنسو بہائیں اس کے سامنے، معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں اپنے بندوں کو معاف کر کے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک اور جو بات قابل غور ہے ان آیات میں، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند آیات پہلے شیطان یعنی ابلیس کا ذکر ہوا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس جو تھا وہ جن تھا، لیکن اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا تھا، یعنی اس کو اعزاز دیا تھا، فرشتوں سے برتر اس کو قرار دیا تھا۔ اس جن کو اس کا مقام اور مرتبہ یعنی کہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ جن ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کی صف میں شامل تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، بڑے فخر سے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور فرشتوں نے پیشگوئی کی تھی ان کے بارے میں کہ زمین میں فساد مچائے گا، نہیں کہ آپ کی نافرمانی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے اور ابلیس سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے۔ تو اگر تخلیق کے مادے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فرشتے جو ہیں وہ افضل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق انسان کو افضل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے علم کی وجہ سے برتری اور فضیلت دی فرشتوں پر، ایک جن کو اس کی عبادت اور فرما برداری کی وجہ سے دی، اور ایک انسان کو اس کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر فضیلت اور برتری دی۔ تو جن نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ابلیس کہلایا۔ تو حضرت انسان نے کیا کیا کہ جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کیا۔ یعنی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا فعل جو ہے وہ ایک جیسا ہے، دونوں نے سیم طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی، ابلیس نے بھی کی اور انسان نے بھی کی۔ یہاں تک تو دونوں میں پھر کوئی فرق نہیں آیا نا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی برتر قرار دیا اور دونوں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کی۔ تو فرق کہاں پر آتا ہے کہ غلطی تو ہو گئی، ابلیس سے بھی ہوئی، اس نے بھی غلطی کی، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد کا جو دونوں کا رویہ ہے نا، وہاں سے فرق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان میں اور انسان میں کیا فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام غلطی کرنے کے بعد پچھتائے، ان کو احساس ہو گیا اپنے گناہ کا کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، بہت زیادہ روئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو اپنی زیر رحمت ہونے کا بھی یقین دلایا اور احساس دلایا۔ تو یہ فرق ہے انسان میں اور شیطان میں۔ تو غلطیاں ہم سب انسان ہماری سرشت میں یعنی کہ یہ رکھی گئی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو ہماری سرشت میں ہے کہ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ ہماری فطرت میں غلطی کا مادہ موجود ہے، غلطیاں کرنا ہماری سرشت میں شامل ہے، لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ غلطی کرنے کے بعد ہم اس پر شرمندہ ہوں، نہ کہ اپنی غلطی پر ڈٹ جائیں۔ اگر ہو جاتی ہے غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر ڈٹنا نہیں چاہیے۔ شیطان دیکھے ڈٹ گیا تھا نا، اس نے تکبر کیا تھا، اس میں غرور آ گیا تھا، وہ اکڑ گیا تھا، ضد بنا لی تھی اس نے اپنی۔ تو یہ والا ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے اپنے اعمال کے حوالے سے، کیونکہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ انسانوں میں اللہ کے جو انبیاء ہیں صرف وہ معصوم ہیں، ان میں غلطی کا مادہ موجود نہیں ہے، نبی غلطی نہیں کرتے، ہم عام انسان کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، اعتراف کر لینا چاہیے، اللہ کے سامنے بھی اور جس کے ساتھ ہم نے برا کیا ہے یا غلطی کی ہے اس کے سامنے بھی۔ تو اس سے ہماری قدر بڑھے گی لوگوں میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے جو کہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد ہم نے شیطان جیسی ڈھٹائی نہیں اپنانی ہے، اس پہ اکڑنا نہیں ہے، اس کو اپنی ضد نہیں بنانا، بلکہ ہم نے نادم ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، کے سامنے آنسو بہانے ہیں، اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ قُلْنَا، ہم نے کہا، اہبطوا، اترو، منہا، اس میں سے، جمیعاً، سب، فَإِمَّا، پس جو، یَأْتِیَنَّکُمْ، تمہارے پاس آئے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو، تبع، پیروی کرے، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا، پس نہیں، خوفن، خوف ہوگا، علیہم، ان کے اوپر،
و اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا تھا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ توبہ کے بعد یعنی توبہ کی قبولیت کے بعد آیت رحمت آ گئی ہے۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتی ہوں۔ ہم نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اظہار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری ساری اولاد جو ہے وہ زمین میں رہو گے، زمین پر رہو گے، اور اس سے پچھلی آیت میں بھی یہ اشارہ بھی تھا کہ وہاں بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی فساد بھی مچے گا۔ اب بہت سے نئے حالات و واقعات کا سامنا بھی کرنے والے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ ایسے خصائص جو زمینی مخلوق میں موجود ہوتے ہیں ان سب کا اظہار ہونے والا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں زمین پر تمہیں اس طرح سے خالی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے لیے میں نے ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے، میرے انبیاء آتے رہیں گے تمہاری اولاد میں، تو جو ان انبیاء کی پیروی کرے گا، جو شریعت میں ان کی طرف بھیجوں گا، جو ہدایات بھیجوں گا، جو ان ہدایات کی پیروی کرے گا تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے، چاہے وہ زمین میں رہے چاہے وہ جنت میں رہے، یعنی اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ ایک طرح سے تسلی بھی دی اور تشفی کا سامان بھی کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد، کہ ایسی ڈرنے والی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر زمین میں بھیج دیا ہے، میری رحمت تمہارے ساتھ رہے گی، میں تمہاری اولاد کی ہدایت کا بندوبست کیے دیتا ہوں، میں ان میں اپنے انبیاء کو بھیجوں گا، وہ گائیڈ کریں گے۔ کرنا یہ ہے کہ جیسا وہ کہیں ان کی بات مان لینی ہے، یعنی تمہاری اولاد کا یہ کام ہے کہ جیسے میرے انبیاء کہیں گے ویسے ویسے ان کی پیروی کریں گے، اگر تو وہ ویسا کریں گے تو پھر ان کو اس بات میں پریشان نہیں ہونا کہ وہ زمین پر ہیں یا وہ جنت پر ہیں، پھر انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کے بعد ہی ایک طرح سے انعام کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز کا ان کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں آپ کو اور آپ کی اولاد کو اس طرح سے زمین پر ضائع ہونے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ سنبھالا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی، کہ اپنی طرف سے ہدایت کا بندوبست کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے اوپر، جس کا اظہار انہوں نے توبہ والی آیت کے فوراً بعد سے کیا ہے۔ آیت نمبر 38 جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، تو آج کا لیکچر ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ صادق اللہ العظیم۔